بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من العطاء وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. أما بعد، قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: كونوا من الدنيا على حذر لأنها لو بقي عليها أحد أو بقيت لأحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وعليكم السلام وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا للفناء وأهلها للبلاء، فجديدها بال ونعيمها مزمحل، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: عباد اللہ، اے بندگان خدا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مِنَ الدُّنْيَا عَلَى حَذَرٍ، اور دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو، غفلت میں زندگی مت گزارو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَوْ بَقِيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ، اگر اس دنیا پر کسی نے اگر زندہ رہنا ہوتا، او بقیت لأحد لکانت الانبیاء احق بالبقاء واولا بالرضا وارضا بالقضاء، اگر یہ دنیا کسی کی خاطر اگر باقی رہنا ہوتی یا اس کے اوپر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار انبیاء الہی تھے۔ انبیاء الہی سب سے زیادہ حقدار تھے جو اس دنیا پر باقی رہتے یا یہ دنیا ان کے لیے باقی رہتی۔ ولیکن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الدنیا للفنا، لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے خلق فرمایا ہے، یہ باقی رہنے کے لیے نہیں۔ فجدیدها بال، اور اس میں جو چیزیں جدید چیزیں ہیں یا نئی چیزیں ہیں وہ خراب ہونے والی چیزیں ہیں، وہ ماند پڑ جانے والی چیزیں ہیں، اس میں نہ کوئی جدید چیز جدید حالت میں رہتی ہے، بلکہ اس کی حالت جو ہے وہ ہمیشہ تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ جو اچھی نیک خوبصورت چیزیں ہیں وہ پھر انسان کی اگر آپ مثال لے لیں تو کتنے خوبصورت اور حسین چہرے تھے، اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے انبیاء جب نہ رہے، انبیاء اس دنیا یہ دنیا ان کی قابل نہ تھی تو آپ اور ہماری قابل یہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا فرمایا اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا فرمان ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ ہوشیاری سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مومن کی یہ صفات ہے کہ وہ کبھی دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ مومن نہ دنیا کے دھوکے میں آ سکتا ہے اور نہ کسی اور کے، نہ کسی اپنے نفس امارہ کے۔ کیونکہ وہ ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ سوچتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے، نفس امارہ جس چیز کی طرف لے جائے وہ اس طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے مولا نے فرمایا یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ فجدیدها بال ونعیمها مزمحل، دوسری صفت اس دنیا کی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی نعمتیں خدا نے آپ اور ہمیں دی ہے، اب نعمتیں آپ اور ہم گن کے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ اور ہم شمار نہیں کر سکتے کہ ایک سانس اندر لے جانا
یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اگر ایک سانس اندر نہ لے جا سکے تب بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر ایک سانس باہر نہ نکلے تب بھی انسان موت سے دوچار ہوتا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر یہی ایک سانس لینے اور ایک سانس نکالنے کا بھی اگر آپ اور ہم شکر ادا کرنا چاہیں، علیکم السلام، تو آپ اور ہم یہ شکر بھی بجا نہیں لا سکتے. لہٰذا فرمایا فَجَدِيدُهَا بَالٌ وَنَعِيمُهَا مُزْمَحِلٌ، پس اس کی دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے وہ مزمحل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی. اب آپ کون کون سی نعمتیں آپ شمار کریں گے، گن لیں گے؟ انسان کے لیے زندگی، جوانی، صحت، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، ہر نعمتیں آپ کے لیے فراوان، لیکن ان تمام نعمت شکر بجا نہیں لا سکتا. علیکم السلام. لہٰذا فرماتے ہیں اگر آپ اور ہم اپنی اس 6 فٹ 5 فٹ کی اس جسامت پر اگر آپ دیکھیں، اس جسم پر اگر آپ نگاہ کریں تو کتنی بڑی نعمتیں خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے عطا کی ہوئی ہے. انسان عجیب الخلقت شے ہے. علیکم السلام. یہ چربی کے ذریعے یہ دیکھتا ہے، اور ہڈی کے ذریعے یہ سنتا ہے، اور گوشت کے ایک لوٹھڑے کے ذریعے یہ بولتا ہے. یہ خدا کی وہ عظیم شاہکار ہے کہ جس کو خود خداوند متعال نے جب انسان کو خلق فرمایا تو آپ نے خود اپنے طور پر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ انسان کی اس جسامت کے تمام اعضاء و جوارح ایسے مناسب مقامات پر رکھے ہیں کہ خود خداوند متعال اپنی تعریف فرما رہا ہے اور اپنے لیے شاباش دے رہا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، خدا تبارک و تعالی سب سے بہترین خلق کرنے والا اور خالق کائنات ہے. اگر آپ کی اور یہ آنکھیں یہ بادامی شکل میں کیوں ہے، یا اس کے اوپر یہ بویں کیوں ہے، یا پلکیں کیوں ہے، یہ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل نامی اپنے ایک خاص صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ توحید مفضل کے نام سے ایک کتاب ہے. یہ اگر آپ سرچ کریں گوگل پر بھی تو یہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں. مفضل جو ہے مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں کچھ دہری لوگ، جو بے دین لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، جو لامذہب لوگ تھے، وہ کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، تو یہ خالق کیا ہے، یعنی کسی چیز کا بھی جو ہے وہ لوگ منکر تھے. تو جب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے تو وہاں پر یہ مفضل جب پہنچے تو مفضل نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم لوگوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ خدا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یا ان مخلوقات کے بارے میں تم ایسی باتیں کرے؟ تو انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی منطقی جواب ہے تو دے دو، یہاں سے چلے جاؤ. تو یہ مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں پہنچے. بہت مغموم حالت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اے مفضل کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ آپ نے سنایا. تو آپ نے فرمایا پھر تم کل کو یا رات کو تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں جو ہے ان چیزوں کا جواب جو ہے میں تمہیں دوں گا. جو انہوں نے اشکالات کیے ہیں ان سب کا میں جواب دوں گا. تو وہ ان جوابات کا مجموعہ ہے توحید مفضل. توحید مفضل یہ اگر آپ لوگ سرچ کریں گے تو اس میں بہت ہی دلچسپ انداز میں، بلکہ یہ 2-3 جلسے 2-3 دن تک امام علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی ہے مفضل کو. پھر اس کے بعد مفضل نے کہا مولا کیا میں آپ کی یہ باتیں یا آپ کے یہ فرامین میں لکھ دوں؟ تو انہوں نے فرمایا لکھ دے. اور انہوں نے وہ تمام امام کے جو احادیث ہیں انہوں نے لکھ دیا. اور ان میں پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بویں کیوں ہیں، یا یہ جو ماتھے پر لکیر کیوں ہے، یہ انسان کی اسی یعنی خاص اعضاء اور یہ خاص آنکھوں کی حفاظت کے لیے. پھر اس کے بعد آنکھ میں یہ نمکین پانی کیوں ہے، اگر نمکین پانی نہ ہو تو یہ چربی جو ہے یہ خراب ہو سکتی تھی.
آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو سکتی تھی۔ منہ میں یہ کڑوا پانی کیوں ہے؟ منہ میں اگر پانی نہ ہو تو ایک لقمہ غذا جو ہے آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ پھر دانتوں کے اشکال کا آپ نے بتایا کہ دانتوں کے انواع و اقسام بتا دیے کہ اس میں کوئی دانت کاٹنے کے لیے ہے، کوئی چاٹنے کے لیے ہے، کوئی اس کو پیسنے کے لیے ہے۔ ہر دانت جو ہے اس کا ایک خاص عمل ہے۔ اگر کوئی چیز آپ توڑنا چاہیں تو یہ کنار پر موجود دانت مل مشین کی طرح بنے ہوئے ہے یہاں پر، اور یہ جو پیسنے کے لیے یہ چکی کی طرح جو ہے۔ پھر امام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ پھر آنکھ یعنی ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کہ یہ لکیر یہ خدا تبارک و تعالیٰ کے کتنے شاہکار ہے۔ عربوں انسانوں میں یہی ہاتھ کی لکیر جو ہے ایک جیسا نہیں ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ تو مفضل نے ان لوگوں سے یہی سنا تھا کہ یہ عالم جو ہے یہ خود بخود وجود میں آیا، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ خود بخود وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے جب یہ کہا تو پھر امام نے فرمایا اگر یہ خود بخود وجود میں آ سکتا ہے تو ان تمام باریک بینیوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ مفضل کو بھی امام نے وہ تعلیم دی کہ آپ اور ہماری اس خلقت کے بارے میں، پھر یہ جسم کے بارے میں، گھٹنوں کے بارے میں، یعنی حتیٰ پیروں کے یعنی وہاں پر ناخن تک کے بارے میں امام نے تفصیل سے بتا دیا۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، خصوصاً جوانوں کے لیے بہت دلچسپ ہے کہ امام نے یہ تمام چیزیں بتاتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہ اس دنیا میں جو تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان سب کو تم اپنے لیے جو ہے اس کو فراموش نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس تم تقوی الہی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ زاد راہ جو ہے سب سے زیادہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز وہی ہے جو تقوی الہی ہے، جس کے بارے میں خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی امام نے فرمایا جب آپ جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے، قبرستان میں جب آپ پہنچے تو آپ نے اہل قبور کو سلام کر کے کہا السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ، السلام علیکم یا اہل الدیار المظلمہ، اے تنگ و تاریک قبروں میں سونے والو تم پر ہمارا سلام، اے وسیع و عریض گھروں کو چھوڑ کر تنگ تاریک قبروں میں پتھروں کو تکیہ بنا کر سونے والوں تم پر ہمارا سلام۔ اس طرح ایک طویل آپ نے خطاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم وہاں کی کچھ حالات ہمیں بتا دیں، ہم یہاں کی کچھ حالات تمہیں بتاتے ہیں۔ پھر فرمایا یہاں کی حالات تو یہ ہے وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، جو کچھ مال تم لوگوں نے یہاں پر جمع کیا تھا وہ تقسیم ہو چکے ہیں تمہاری اولادوں میں، وارثوں میں۔ بلکہ ایک شاعر نے کہا کہ اس طرح جو کچھ تم نے جمع کیا تھا خون پسینہ کر کے، دن رات ایک کر کے تم نے جمع کیا تھا، اب اس کو تمہارے ورثاء نے اس طرح تقسیم کیا کہ جس طرح مردار کے اوپر کتے آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، اسی طرح جو کچھ تم نے جمع کیا تھا ہر کوئی جو ہے کھینچا تانی میں جو ہے وہ مصروف ہے۔ وَأَمَّا الدُّوَرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، جو کچھ تم نے خون پسینہ کر کے بنائے تھے، جو محلات بنائے تھے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں تم نے ڈیزائننگ بنا کر تم بنا کے گئے تھے، اس میں دوسرے لوگ آرام سے ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے، کوئی غم نہیں، ان کے لیے کوئی غم ہی نہیں۔ اس گھر میں جس کو تم نے خون پسینہ کر کے بنایا تھا اس میں دوسرے لوگ آرام سے ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے، تمہارا کوئی نام لیوا نہیں، میتخ لین کھن خواہ میں۔ پھر فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ تم دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اس طرح لوگ جو ہے تمہیں بھول گئے۔ وَأَمَّا الزِّوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور تمہاری بیویاں دوسروں کے عقد میں چلی گئی ہے۔ یہاں کی تو حالت کچھ یہ ہے، اب تم وہاں کی حالت ہمیں بتائیں۔ یہ مرحومین سے، مومنین سے
آپ اموات سے مخاطب ہو کر فرمایا، پھر اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے لوگو، اگر ان میں سے کسی کو یہ اجازت ہوتی کہ جو ہماری باتوں کا جواب دیتے تو وہ یہ سب یہی کہتے، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ ہمیں یہی نصیحت کرتے، تم لوگ اس دنیا میں سے آنے سے پہلے اپنے لیے زاد راہ تیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ زاد راہ کے بغیر آپ اور ہم سفر نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین جس کے بارے میں فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے ایک ضربت وزنی ہوتی تھی، پھر بھی امیر المومنین کیا فرماتے تھے؟ امیر المومنین جس کے بارے میں جب زرارۃ ابن زبائی نامی آپ کا ایک خاص صحابی تھا، جو شام میں معاویہ کے دربار میں جب پہنچے تو معاویہ نے کہا، اے زرارہ، تم ابوالحسن کے بارے میں ہمیں کچھ سناؤ، بتائے۔ تو انہوں نے کہا، معاویہ ان کے بارے میں پوچھ کر بتا کر کیا کرو گے، چھوڑ دو، نہیں، جب تک تم ابوالحسن کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر اس کے بعد زرارۃ ابن زبائی نے کہا، اے معاویہ، میں نے ابوالحسن کو آدھی آدھی رات کو دیکھا محراب عبادت میں، اس طرح اپنی داڑھی کو پکڑ کر گریہ کر رہے ہیں، زار زار رو رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کوئی سام کا ڈسا ہوا انسان کس قدر تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے، وہ خوف الہی میں، خوف خدا میں اس طرح آدھی آدھی رات کو تڑپ تڑپ کر وہ فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں، یا دنیا یا دنیا ابھی تعرضت ام الی تشوقتی ہیہات غری غیری۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آدھی آدھی رات، اے دنیا، اے دنیا، کیا تجھے میرے ساتھ کوئی رغبت پیدا ہو گئی؟ جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے؟ نہیں، میں تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، کسی اور کو جا کر تم دھوکہ دے دو، ہیہات غری غیری۔ پھر اس کا لا حان حینک لا حاجت لی فیک، یا کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہارے طرف جو ہے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وقد بددتک ثلاث، میں 3 دفعہ تجھے طلاق دے چکا ہوں، اور جسے 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہو اس کی طرف دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ اور ہمیں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ جو کچھ آپ نے یہاں پر انجام دیا ہے اسی کا نتیجہ آپ اور ہمیں آگے ملنا ہے، لہٰذا آپ اور ہم سب کے لیے یہی واعظ و نصیحت، سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔